قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہیرا احد سمندر بقا بھی لا بقا کے اندر احد ہیرا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لوح و قلم یہ حضور قلندر بابا اولیاء کی وہ عہد ساز اور الہامی دستاویز ہے جو انہوں نے نوع انسانی کو ایک تحفے کے طور پہ دی ہے، ایک ورثہ ہے علوم کا۔ گزشتہ نشست میں ہم نے مذاہب عالم کی بارے میں ان کے ارشادات کا مطالعہ کیا اور انہوں نے بتایا کس طرح مذاہب بنتے ہیں اور کس طرح مذاہب بگڑتے ہیں، اور فرمایا کہ مذاہب جو ہے یہ ان عقائد کا مجموعہ ہوتا ہے جو انسانی اعمال اور محرکات کو وجود میں لاتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انسانی عقل کے دو رخ ہیں، ایک رخ خارج کے بارے میں سوچتا ہے اور دوسرا نفس کے بارے میں، یعنی ایک باہر اور ایک اندر۔ اندر کو نفس کہا گیا ہے۔ یہ جو پہلا رخ ہے، یہ جو خارج میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سوچتا ہے، اور جو دوسرا نفس کے بارے میں یعنی اندر کے بارے میں، یعنی مظاہر کی گہرائی میں جو امور ہوتے ہیں ان کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے رخ کا یعنی خارج میں دیکھنے والے رخ کا استعمال عام ہے، لیکن دوسرا رخ اس کا استعمال کم ہے، حالانکہ وہ اس کا تعلق وحی اور الہام سے جڑا ہوتا ہے۔ تو وحی اور الہام والا رخ جو ہے یہ عالم امر سے جڑا ہوا ہے، یعنی باطن جو ہے یہ عالم امر ہے۔ عالم امر، امر کہتے ہیں کام کو، وہاں جہاں کام طے ہوتے ہیں اس کو عالم امر کہتے ہیں۔ عالم خلق جہاں کام تخلیق پاتے ہیں یا مکمل ہوتے ہیں وہ باہر کا رخ ہے۔ اب یہ جو علم النفس ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ علم نبوت کے تحت چل کر ہمیں حقائق کا انکشاف کرتا ہے، لیکن یہ جو خارج میں دیکھنے والا رخ ہے یہ باہر خارج میں جو اشیاء ہیں ان کو سمجھنے، ان کی مادیت میں گھس کے تو ان کو حقائق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور لہٰذا یہ کہ جو اس خارج کے رخ کو اہمیت دے کر روحانی یا مذاہب بنائے گئے یا روحانی تربیت کے فکری نظام بنائے گئے یا مذاہب بنائے گئے، وہ زیادہ تر اس وجہ سے لادینی یا بت پرستی یا مذاہب پرستی یا مادیت پرستی یا فلسفیانہ قدروں پہ جا کے منتج ہوئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ یہ مشرق وسطیٰ میں جہاں زیادہ تر قدیم سے سامی اقوام سیمیٹک نیشنز جو ہیں یہ آباد ہیں، تو یہ ایریا ایسا ہے جو کہ وحی کے زیر اثر، کیونکہ ان کے جینز میں کوئی علم نبوت کی بات حضرت سام علیہ السلام سے چلی، حضرت نوح کے بیٹے جو تھے، تو وہاں پہ زیادہ تر مذاہب جو ہیں یہ وحی کے زیر اثر رائج ہوئے، یعنی علم النفس یعنی باطن کو اہمیت دینے والے مذاہب۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے کتنے آسان پیرائے میں کتنے بلیغ حقائق کو بیان کر دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ چاروں عالمین جو ہیں یہ انسان کے نقطہ ذات میں ہیں۔ اب اسی کی مزید شرح جو ہے یہ علم النفس یعنی باطن سے متعلق علوم، صفحہ نمبر 159 پہ ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے کہ علم النفس میں یعنی اگر ہم باطنی دنیا کے حوالے سے عالم امر کی نوعیت ایسے گلاب کی سی ہے جس کو ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے، عالم امر کی نوعیت، اب گلاب کی مثال دی کہ جیسے آپ نے کبھی کوئی گلاب کا پھول دیکھا ہو تو وہ آپ کے حافظے میں نقش ہے،
تو عالم امر کا مشاہدہ ہمیں ازل میں کروا دیا گیا ہوا ہے، لہٰذا وہ ایک گلاب کے پھول کی طرح ہمارے اندر موجود ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارا ذہن اس کا ایک تصور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس گلاب کو ہم جس وقت چاہیں عالم امر سے عالم خلق کی دنیا میں لا سکتے ہیں، یعنی عالم امر سے وہ جہاں پہ بھی گلاب کا تصور ہے اسے عالم امر کہا، اور عالم خلق یعنی ہمارے شعور میں آ گیا، یعنی اس کا تصور ہمارے ذہن میں واپس آ جاتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی دیکھی ہوئی چیز کو یاد کرتے ہیں تو اس کا تصور ہمارے ذہن میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ سارا عمل کہاں ہو رہا ہے؟ یہ اندر ہو رہا ہے، باطن میں ہو رہا ہے، نفس میں ہو رہا ہے، اس لیے یہ سارا تعلق اس کا علم النفس کہلاتا ہے۔ اور عالم امر یعنی اندر ہم نے جہاں کام کرنا طے کیا اس کا نام ہے عالم امر، اور ہم اس کو گلاب کی نو کا ایک فرد شمار کرتے ہیں۔ یعنی جب دیکھیں نا وہ گلاب ہمارے ذہن میں واپس آیا تو وہ گلاب کی نو کا ایک فرد شمار کرتے ہیں، اس میں خد و خال ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں۔ اب خد و خال کا تعلق عالم امر سے ہے اور رنگوں کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ اب یہ دیکھیں، وہ پرانی اصطلاحات کے استعمال کے بجائے بالکل لیٹسٹ، جدید اور عام فہم اصطلاحات کے ذریعے یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو چیز موجود ہے اگر اس میں خد و خال ہیں تو وہ عالم امر سے متعلق ہے، اور اگر ہمارے اندر ہماری حسیات اس درجے اتر جائیں کہ ہمیں اس کے رنگ دکھنے لگیں تو یہ ہم عالم خلق میں آ گئے۔ دراصل اس کی نو کے جو خد و خال ہیں وہ نفس الامر ہیں۔ نفس الامر اصطلاح ہے، یعنی نفس اندر جو کام ہوئے وہ اس کے خد و خال، اس کی نو کے جو خد و خال ہیں نوئی درجے پہ، وہ نفس الامر ہیں۔ ان کا وجود عالم امر میں بالکلیہ اور مستقل رہتا ہے، کیونکہ نو ہے، نو کے جو خد و خال ہیں وہ مستقل ہیں اور بالکلیہ یعنی کہ ان ٹوٹیلٹی ہیں، ایک فارمولے کے تحت ہیں، یوں کہہ لیں۔ عالم امر میں اس کے خد و خال کا وجود زمانیت کے اجزاء کا مرکب ہے۔ اب عالم امر میں یہ جو خد و خال ہیں یہ زمانیت کے اجزاء کا مرکب ہیں۔ یہ ہمارے نفس کی صلاحیت تخلیق پر منحصر ہے۔ دوبارہ سنیں، یہ ہمارے نفس یعنی اندر کی صلاحیت تخلیق پر منحصر ہے کہ ہم اس چیز کو عالم امر سے عالم خلق میں لا سکتے ہیں، تو یہ صلاحیت تخلیق کہلاتی ہے۔ تو یہ ہمارے نفس کی صلاحیت تخلیق پر منحصر ہے کہ ہم جب چاہیں اس کے خد و خال میں رنگ پیدا کر دیں۔ عالم امر میں ہم اور گلاب ایک نفس ہیں۔ عالم امر میں نقطہ ذات میں اکٹھے ہیں نا، تو وہ بات آ گئی کہ عالم امر میں ہم اور گلاب ایک ہی نفس ہیں۔ اب ایک نفس کی صلاحیتیں جو ہم میں اور گلاب میں مشترک ہیں، ارادے کے تحت گلاب میں رنگ پیدا کر کے گلاب کو ہمارے تصور کی حدود میں داخل کر دیتی ہیں۔ یعنی جب ہم گلاب کو اپنے تصور میں دیکھتے ہیں تو اصل میں ہمارا ارادہ گلاب میں رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ اب عالم امر کی یہ نفسی صلاحیتیں، عالم امر کی یہ نفسی صلاحیتیں ہر عامی کو حاصل ہیں۔ ہر عامی کو، ہر بندہ اپنے ذہن میں دیکھی ہوئی چیز کو واپس لا سکتا ہے، اس کے خد و خال دیکھ سکتا ہے، اس کے رنگ دیکھ سکتا ہے۔ اگر ان
نفسی صلاحیتوں کو غیر معمولی بنانے کی کوشش کی جائے تو یہی نفس الامری ارادہ، یہی نفس الامری ارادہ، وہ جو اندر وہ جو کام کرنے والا ارادہ ہے، وہ گلاب کو آفاقی حدود میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ گلاب کو تصور میں دیکھ رہا ہے، اگر اس کی یہ صلاحیتیں، نفسی صلاحیتیں غیر معمولی ہو جائیں تو وہ گلاب کو آفاقی حدوں میں داخل کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ ظاہر میں باہر دکھنے لگتا ہے، وہ باہر موجود ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گلاب مکانی حقیقت بن کر ٹھوس طریقے پر آفاقی دنیا میں رونما ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ رب کریم نے انسان کو کس درجے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ یہ تصور تک لانا یہ ہر عامی کو حاصل ہے، تصور سے اسے آفاقی حدوں میں داخل کرنا یہ غیر معمولی صلاحیت ہے، اور اس کے لیے مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن مشقوں سے پہلے بات کو سمجھنا اور درست سمت میں سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم اس قانون کا تجزیہ اس طرح کریں گے کہ حقیقت، ایک چیز حقیقت ہے، ایک ماورائے حقیقت ہے، یعنی حقیقت سے اوپر کی ایک ہے ماوراء الماورائے حقیقت، ایک حقیقت سے اوپر سے بھی اوپر ایک چیز ہے۔ اب ماوراء الماورا حقیقت کیا چیز ہے؟ یہ ہے ذات باری تعالیٰ، اور ماورا حقیقت یہ تجلیات باری تعالیٰ ہیں۔ اب حقیقت یہ صفات باری تعالیٰ ہیں، تین چیزیں ہیں، یعنی صفات باری تعالیٰ، تجلیات اور ذات، یعنی ذات ہے پھر اس کی تجلیات ہیں، اور یہی تجلیات جو ہیں یہ صفات کہلاتی ہیں۔ اب ماورا حقیقت کو، یعنی وہ جو ماورا حقیقت یعنی کہ تجلیات ہیں، ان کو واجب الوجود بھی کہتے ہیں، واجب الوجود بھی کہتے ہیں۔ اب وہی ٹرمنالوجی کو ساتھ ساتھ ٹیلی کر کے دکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اور یہ تجلیات الہی کا عالم ہے، یعنی واجب الوجود اصل میں تجلیات الہی۔ اب یہاں دیکھیں تین چیزیں کیا آ گئیں، ذات باری تعالیٰ، تجلیات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ، اور یہ تینوں روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی کے ساتھ بھی ٹیلی کرتی ہیں۔ جب یہ بات ہو رہی ہے حقیقت کے حوالے سے تو اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، جب یہ روح کے حوالے سے بات ہوگی تو یہ نیچے انسان کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا۔ یہ تجلیات الہی کا عالم ہے، یعنی ماورا حقیقت جو ہے۔ اس کے بعد خود حقیقت کا عالم ہے جس کو عالم نور بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اسی تین چیزوں کو ہائر لیول پہ عالم نور کہا ہے، حقیقت کو عالم نور کہا ہے، یعنی اس کے بعد پھر نچلے زون پہ انسان کا رول شروع ہوتا ہے، اس سے اوپر سب عالم نور اللہ کا وہ علم کام کر رہا ہے۔ اسی عالم نور کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ واجب الوجود ذات باری تعالی ہے، یعنی بعض لوگ واجب الوجود کو ذات باری تعالیٰ سے مکس کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ یہ واضح کر دیا کہ یہ سمجھنا غلط ہے۔ جب ہم واجب الوجود کو صرف تجلی کا نام دے سکتے ہیں، ہم واجب الوجود کو صرف تجلی کا نام دے سکتے ہیں، یعنی ذات باری تعالیٰ اور ہے پھر اس کی تجلی ہے، تو یہ واجب الوجود صرف تجلی کا درجہ ہے، اور یہ تجلی اصل صفات ہے، یہ تجلی اصل صفات ہے، یہ ساری صفات کی اصل یہ تجلی ہے جس کے اوپر ذات ہے، اور ذات سے وابستہ ہے۔ واجب الوجود کے بعد صفات ہیں جن کو ہم نے حقیقت کہا ہے۔ اب ان صفات کا رشتہ تجلیات ذات سے ہے۔ قرآن پاک کے اندر معرفت الہیہ کے 3 مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ معرفت الہیہ کو 3 مراتب میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، نمبر 2 عالم امر،
جو کن کہنے سے ظہور میں آیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا معمول یہ ہے کہ وہ اس چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے. اور تیسرا عالم امر خاص، یہ وہ عالم ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی. یعنی یہ تین چیزیں، ذات باری تعالیٰ، تجلیات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کو اس طرح سے بیان کیا کہ ذات باری تعالیٰ، پھر انہی تین چیزوں کو اللہ نے قرآن پاک میں اپنی معرفت کے تین مراتب کے طور پر کیسے بتایا. ایک ہے کہ براہ راست ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے. دوسرا وہ عالم جو کن کہنے کے بعد، یعنی ساری کائنات ایک پروگرام ہے جو اللہ کے ذہن میں تھا، اللہ نے ارادہ کیا اور اس پروگرام کو مظہر بنا دیا، یعنی وہ ہو گئی. لیکن اس کے بعد ایک مخلوق کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکا تو وہ عالم امر خاص کہلایا. اسی کو نیچے یہ صفحہ نمبر 161 پہ یہ ایک دائرہ بنا کر اسی بات کو دیکھیں، ساری چیزوں کو دوبارہ ریکیپچولیٹ کر دیا، 4 دائرے دکھا دیے. پہلا باہر کا دائرہ ذات باری تعالیٰ کا ہے، دوسرا عالم امر خاص کا ہے، اسی کو تجلی ذات باری تعالیٰ کہا ہے، اسی کو واجب الوجود کہتے ہیں، اور یہی پھر خفی اور اخفا اور خفی کہلاتا ہے. اسی کا یہ خفی اور اخفا کی وجہ سے اسے آپ روح اعظم کہہ سکتے ہیں. پھر اس سے نچلا اندر کا دائرہ جو ہے یہ عالم امر عام ہے، یہ ہے تجلی صفات کا، اسی کا سری اور روحی، یعنی کہ یہ روح انسانی کا زون ہو گیا. اور پھر عالم خلق ہے جس کا تعلق نفس اور قلب سے ہے، یا یہ روح حیوانی ہے. یہ سب سے اندر کا چھوٹا دائرہ جو ہے یہ ہمارا روح حیوانی کا ہو گیا. اب آپ غور کریں کہ اس پورے ڈائیگرام کو 2 حصوں میں دکھایا گیا، ایک بلیک اور ایک وائٹ، ایک سفید اور ایک سیاہ. یہ سیاہ جو ہے یہ رات کے حواس کے ذیل میں آ گیا، اور یہ جو وائٹ ہے یہ دن کے حواس، یعنی دونوں چیزوں کو، 4 دائروں کو اور پھر 3 روحوں کو کس طرح سے ایک ہی ڈائیگرام میں سمیٹ دیا گیا تاکہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں نقش ہو سکیں. اب انہی کی فردر تشریح کرنے کو یہاں سے قرآن میں آیا کل روح من امر ربی، کل روح من امر ربی. آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. امر ربی یہاں سے لفظ آیا، روح کو امر رب کہا گیا. چنانچہ یہ بھی عالم امر ہے، لیکن یہ عالم امر اس عالم امر سے الگ ہے جو کن کے زیر اثر ظہور میں آیا. یعنی اب دیکھیں نا، ایک کن کہہ کر عالم امر وجود دیا گیا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کن کہنے سے عالم امر آیا، عالم امر وجود میں آیا، وہ الگ ہے، اور وہ عالم امر جس کو اللہ امر ربی کہہ رہا ہے وہ اور ہے. اگر دونوں عالم امر ایک ہی ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہ فرماتے کہ میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی. ان الفاظ سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ نمبر 2 امر عام ہے اور نمبر 3 امر خاص. یعنی یہ جو پیچھے اوپر تفصیل میں یا نیچے آ رہا ہے، ان کے یہ نمبرات دیے گئے ہیں. یہاں سے علم اور ظہورات کے 2 مراتب ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے علم اور اس کے مظاہرات کے 2 درجے طے ہو گئے، جن کو قرآن پاک میں علم لوح اور علم القلم یعنی لوح و قلم سے تعبیر کیا گیا. اب یہ اصل میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں لوح و قلم، اس کی شرح کر دی کہ یہ علم اور ظہورات کے 2 مراتب ہیں، ایک کو علم لوح کہتے ہیں اور ایک کو علم القلم کہتے ہیں. اب اس کی ترتیب سن لیں
ترتیب کیا ہے کہ ایک ذات باری تعالیٰ نمبر ایک، نمبر دو عالم امر خاص ہے، یعنی یہ جو پیچھے ڈائیگرام تھا یہ اسی کی شرح آ رہی ہے. پھر تجلی ذات ہے، یہی واجب الوجود ہے. پھر نمبر تین جو ہے یہ عالم امر ہے، اسے امر عام بھی کہتے ہیں، یہی تجلی صفات ہے. ان تین مراتب کے بعد چوتھا مرتبہ عالم خلق کا ہے. اب یہاں تک یہ چار چیزیں آ گئیں. ان چار میں سے ذات باری تعالیٰ کو چھوڑ کر نیچے تین درجوں کو، پھر دوبارہ 6 لطائف ستہ کا ذکر آ گیا کہ پہلے لطائف ستہ کا ذکر آ چکا ہے. ذات باری تعالیٰ کو مستثنیٰ کر کے، یعنی ان کو ظاہر ہے اس کے رخ نہیں ہو سکتے، تو باقی تین مراتب 6 رخوں پر مشتمل ہیں. اول عالم امر خاص یا تجلی ذات یا واجب الوجود کا رخ ذات کی طرف ہے. عالم امر خاص کا رخ ذات کی طرف ہے. دوسرا رخ عالم امر خاص کا عالم امر عام کی طرف ہے. تو یہ 2 لطائف ہوئے. پہلے رخ کا نام اخفا ہو گیا، دوسرے کا خفی، یعنی اخفا کا رخ ذات کی طرف ہے اور خفی کا رخ نیچے عالم امر عام کی طرف ہے. اور عالم امر عام کا پہلا رخ عالم امر خاص کی طرف ہے اور اس کا دوسرا رخ عالم خلق کی طرف ہے. عالم امر عام یعنی کہ سری اور روحی، ان کا اس میں سے ایک کا رخ سری کا اوپر خفی کی طرف ہے اور نچلا خفی کا وہ جو روحی کا جو ہے وہ نفس کی طرف، قلب کی طرف ہے، اور پھر قلب کا دوسرا رخ نفس ہے جو کہ دنیا کی طرف ہے. عالم امر عام کا پہلا رخ عالم امر خاص کی طرف ہے اور دوسرا رخ عالم خلق کی طرف ہے. اس کا پہلا رخ سری اور دوسرا رخ روحی ہے. عالم خلق یعنی عالم ناسوت کا پہلا رخ عالم امر عام کی طرف ہے اور دوسرا رخ کائنات یعنی مادیت کی طرف ہے. اس کا پہلا رخ قلب ہے اور دوسرا نفس ہے. اب دیکھیے یہ گویا 4 کرے ہیں. ان 4 کروں کو پہلا کرہ چھوڑ کر نچلے 3 کروں کے 2 سطحیں ہیں. وہ دونوں سطحیں آپس میں ایک دوسرے کو فیس کر رہی ہیں. اس طرح سے یہ 6 چیزیں جو ہیں دوبارہ ان کا ذکر آیا. اب اس بات کی فردر وضاحت فرما رہے ہیں حضور قلندر بابا اولیا کہ ہم اس کی مثال دیکھیں. یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ ہمارے ذہن میں کانسیپٹ بنے، ایک تصویر بنے ان چیزوں کی جو وہ بیان کر رہے ہیں. ہم اس کی مثال ایک چادر سے دے سکتے ہیں جو نور کے تاروں سے بنی ہوئی ہے. یہ نور کے تار، اب ذرا ایک چادر کا تصور کریں جو نور کے تاروں سے بنی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے وہ نظر تو نہیں آ سکتے لیکن ہم تصور میں ایک چادر کو لے آتے ہیں. تو نور کے تار جس خلا پر قائم ہیں اس خلا کا نام عالم امر خاص ہے. نور کے تار جس خلا میں قائم ہیں اس کا نام عالم امر خاص ہے، یعنی جہاں اللہ رب کریم نے اپنی روح پھونکی. اس چادر میں جو نور کے تار بطور تانے کے استعمال ہوئے ہیں وہ عالم امر عام ہے، اور پھر اس چادر میں جو تار بطور بانے کے استعمال ہوئے ہیں وہ عالم نسمہ کہلاتے ہیں. تو ان تینوں عالموں کے اوپر محسوسات کا ایک خول ہے جس کو جسم کہتے ہیں. اب تصوف میں عالم نسمہ کی معرفت کو علم الیقین کہا گیا اور عالم امر کی معرفت کو عین الیقین کہا گیا اور عالم امر خاص کی معرفت کو حق الیقین کہا گیا. اب یہ 3 معروف ٹرمنالوجیز ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی. اب حضور قلندر بابا اولیا نے بہت ہی آسان کر کے بتا دیا کہ عالم امر عام،
عالم نسمہ کی معرفت کو علم الیقین، عالم امر عام کی معرفت کو عین الیقین، اور عالم امر خاص کی معرفت کو حق الیقین قرار دیا۔ یہ بتا دیا کہ یہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین اصل میں کیا ہیں۔ اگر آپ صرف نسمہ کی حدود سے واقف ہیں تو علم الیقین ہے، اور اگر آپ عالم امر عام کو جانتے ہیں تو یہ عین الیقین ہے، اور اگر آپ عالم امر خاص کو سمجھ گئے تو یہ حق الیقین ہو گیا۔ یہی وہ مرتبہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کی معرفت ہے، باقی مراتب صفات کی معرفت ہیں۔ دیکھیں یہاں سے یہ بات بھی کہ حق الیقین کے بعد ذات باری تعالیٰ کی معرفت شروع ہوتی ہے، ورنہ باقی جتنے بھی مراتب ہیں یہ سب صفات الہیہ کی مراتب ہیں، صفات کی معرفت ہیں۔ انسان کا جسم ایک خول ہے، ایک خول ہے۔ اس خول کے دو رخ ہیں، جسم اور دماغ۔ دماغ کا رخ عالم امر کی طرف ہے، جسم ہے اور ذہن ہے۔ دماغ اور ذہن میں یہ فرق ہے، اسے یہاں پہ اگر آپ ذہن رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ دماغ کا رخ عالم امر کی طرف ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ اس کا رخ عالم امر عام کی طرف ہے، اسی کو نسمہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ دماغ یا جسم انسان نہیں ہے، انسان ان دونوں کے اندر بستا ہے، یعنی نہ ذہن پورا انسان ہے، نہ دماغ انسان ہے، نہ یہ جسم انسان ہے، جسم ان کے اندر بستا ہے۔ اور جو انسان ان کے اندر بستا ہے اس کو تجلی ذات کا ایک نقطہ کہنا چاہیے۔ یہ ہے انسان کی اصل، کہ تجلی ذات کا ایک نقطہ ہے، اس نقطہ ذات کے اندر پھر باقی سارے عالمین سمٹے ہوئے ہیں۔ یہ نقطہ جو ذات انسانی ہیں، اس نور کی چادر کا ایک ذرہ ہے۔ یہ ذرہ ایک خول رکھتا ہے جس کو جسم کہتے ہیں، اور یہی مظہر ہے۔ دیکھیے انسان کی اصل کتنی قیمتی ہے، یہ ہے اصل کرکس۔ اب نقطہ ذات سے نسمہ، یعنی دیکھیں نا یہاں آ گیا وہ ذہن، نسمہ یعنی ذہن کی طرف، اور نسمہ سے پھر جسم کی طرف۔ نقطہ ذات سے ذہن اور ذہن سے جسم، یا نقطہ ذات سے نسمہ پھر نسمہ سے جسم کی سمت نور کی ایک رو بہتی ہے۔ مظہر یعنی جسم سے نسمہ، اور پھر نسمہ یعنی ذہن سے نقطہ ذات کی سمت روشنی کی ایک رو بہتی ہے، یعنی اوپر سے نقطہ ذات سے ایک رو چل رہی ہے نور کی، وہ جسم کی طرف بہتی ہے، اور پھر جسم میں ڈسپلے ہو کر واپس روشنی کی صورت میں ذہن سے ہوتی ہوئی واپس نقطہ ذات کی طرف جاتی ہے۔ ان دونوں کا کمپیریٹیو ہوتا ہے کہ دونوں اوپر سے آنے والی روشنی کس قدر خالص واپس آئی یا کس قدر پولیوٹ ہو کے واپس آئی۔ جو نور کی رو نقطہ ذات سے مظہر کی طرف بہتی ہے اس کے اندر علوم لدنیا کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن جو روشنی کی رو مظہر یعنی جسم سے نقطہ ذات کی طرف بہتی ہے وہ علوم دنیا یعنی جسمانی تقاضوں اور خواہشات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ذرا اس کا لطف لیجئے کہ اوپر سے آنے والی رو میں علوم لدنیا ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والی روشنی کی وہ رو جو اوپر نقطہ ذات کی طرف بہتی ہے اس میں علوم دنیا ہوتے ہیں۔ علوم لدنیا اور علوم دنیا یہ فرق ہے، اوپر سے آنے والے علوم لدنیا ہیں، اور نیچے سے اوپر کو جانے والے علوم دنیا ہیں۔ یعنی
جسمانی تقاضوں اور خواہشات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر نقطہ ذات سے نزول کرنے والے علوم لدنی شعور کے لیے قابل توجہ اور باعث دلچسپی ہیں تو ان کا رنگ آہستہ آہستہ مظہری خاکوں پر چڑھ جاتا ہے، یعنی انسان کا لطیفہ نفسی ان علوم کی نورانیت سے معمور ہو کر حقیقت کا رنگ قبول کر لیتا ہے۔ یہ حقیقت کا رنگ ایسا نور ہے جس کے اندر سے کوئی کثیف روشنی یعنی تاریکی نہیں گزر سکتی، بلکہ جسم کے تقاضے اور ساری خواہشات اس رنگ سے چھن کر لطیف نور کی شعاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بجائے کثیف روشنیوں کے یعنی تاریکیوں کے مظہر کی سمت سے یہ چھنی ہوئی لطیف نور کی شعائیں نقطہ ذات کی طرف بہنے لگتی ہیں۔ نقطہ ذات سے مظہر کی طرف بہنے والی رو اور مظہر سے نقطہ ذات کی طرف بہنے والی رو جب مذکورہ بالا کیفیت تک پہنچ جاتی ہے تو ذہن انسانی میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نور فراست کہا ہے۔ یہ ہے سارا کھیل کہ تجلی سے نقطہ ذات سے جسم کی طرف ایک نور کی رو بہہ رہی ہے، اور جسم سے نور روشنی کی ایک لہر نقطہ ذات کی طرف بہہ رہی ہے۔ اگر یہ دونوں پیرلل ہو جائیں، اگر ذہن علوم لدنیا میں یعنی اوپر سے آنے والی روشنی کی نور کی رو میں دلچسپی لے تو اس کا شعور مجلی ہوتا چلا جاتا ہے اور انسانی ذہن میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نور فراست کہا ہے۔ یہ نور فراست پہلے، جس کو نور فراست حاصل ہو جاتا ہے تو اس پہ پہلے عالم امر عام کا انکشاف ہوتا ہے، یعنی یہ نور فراست پہلے عالم امر عام کے انکشاف کا باعث ہو جاتا ہے، پھر عالم امر خاص کے انکشاف کا، عالم امر سے مظہر کی طرف نزول اور مظہر سے عالم امر کی طرف صعود کی حرکت مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ عالم امر سے مظہر کی طرف علوم لدنیا کا جو ذخیرہ نزول کرتا ہے اس کا عکس شعور پر پڑتا ہے، شعور اس عکس کو ضمیر کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ ضمیر کی ایک اور ڈیفینیشن آ گئی کہ ضمیر کیا ہے؟ یہ جو علوم لدنیا کا ذخیرہ ہمارے شعور پہ جو پڑ رہا ہے اس کا عکس، اس کا نام ضمیر ہے۔ شعور ذہن انسانی کا ایسا آئینہ ہے جس میں علوم لدنیا کے انوار کا عکس پڑتا ہے۔ یہ علوم لدنیا ازل سے ابد تک کے حالات پر مشتمل ہوتے ہیں، ان حالات کا تصویری عکس شعور کے اوپر پڑتا ہے۔ حالات کے اس تصویری عکس کو عالم تمثال کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا شعور یعنی ذہن مجلی آئینہ ہے یعنی پالشڈ مرر بن جاتا ہے تو وہ بند آنکھوں سے یا کھلی آنکھوں سے حالات کا تصویری عکس وضاحت کے ساتھ اسے نظر آتا رہتا ہے۔ اگر لطیفہ نفسی کی طرف سے کثیف روشنی یعنی تاریکی رو بن کر نقطہ ذات کی طرف بہتی ہے تو شعور کا آئینہ مجلی نہیں رہتا اور علوم لدنیا کے تمام تصویری عکس نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سارا کھیل۔ ہم اگر اپنی خواہشوں میں دنیا کی مادیت میں الجھے رہیں گے تو کیسے یہ تصویری خاکے واضح ہوں گے؟ یہ تب ہوں گے جب ہم
اوپر سے آنے والے نور کی رو میں دلچسپی لینا سیکھیں گے۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں، کیونکہ پھر آگے مراقبہ کا وہ طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے اندر اوپر سے علوم دنیا کی دھار سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ آپ اس مطالعے میں شریک ہوتے ہیں، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔